بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ریورس فارورڈ سرکٹ جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے موٹر کو الٹا اور سیدھا چلانا ہے تو اس کے لیے جو ہم سرکٹ یوز کرتے ہیں وہ ریورس فارورڈ سرکٹ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو جو ریورس فارورڈ سرکٹ ہے اس کے کنٹرول سرکٹ ڈائیگرام جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور بعد میں جو ہے وہ اس کی جو پاور کے جو ڈائیگرام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریورس فارورڈ جو ہے جیسا کہ ایک ریورس کے لیے اور ایک فارورڈ کے لیے اس سرکٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو دو پش بٹن ہے وہ یوز ہوں گے اور دو عدد جو کنٹیکٹر ہے وہ یوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں اوور لوڈ پر جو ہے یہ سرکٹ جو ہے وہ آپ کو بنا کر دکھاؤں گا تاکہ جو ہماری موٹر وغیرہ ہے وہ جلنے سے جو ہے وہ بچ جائے۔ ریورس فارورڈ جو سرکٹ ہے انچنگ ریورس فارورڈ ہی ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس بٹن استعمال ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں، اور دونوں کے ہم جو ہے وہ اوپن پوائنٹ یوز کرتے ہیں۔ میں ساتھ میں لکھ دیتا ہوں پش بٹن 1 اور پش بٹن 2 تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان کا میں نام رکھ لیتا ہوں جو ہمارے کنٹیکٹر ہیں، اس کا K1 اور اس کا K2۔ ریورس فارورڈ میں دونوں کنٹیکٹر کا ہم ایک ایک کلوز پوائنٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ کلوز پوائنٹ اس طرح یوز کرتے ہیں کہ K1 کا جو کلوز پوائنٹ ہے یہ والا جو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں K2 اور یہ والا جو ہے K1 ہوگا کچھ اس طرح کہ جو فیز وائر ہے وہ ان دونوں جو بٹن ہے ان پہ دے دی جائے گی، اور سرکٹ جو ہے وہ ہمارا اس طرح ہوگا کہ جتنی دیر ہم اس بٹن کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ جو فیز ہے یہ K2 کے کلوز سے ہوتا ہوا جو K1 کی کوائل ہے اس پر پہنچے گا، اور اگر ہم پش بٹن جو 2 ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ K1 کے کلوز پوائنٹ جو ہے اس سے ہوتا ہوا K2 تک پہنچے گا۔ یہ دونوں کنٹیکٹروں کے کلوز پوائنٹ یوز کیے ہیں۔ ان کو انٹرلاک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک کنٹیکٹر جو ہے وہ پریس ہوا ہو، یعنی کہ آپ نے پش بٹن جو ہے وہ دبایا ہو تو ایک کنٹیکٹر لگا ہوا ہو تو آپ دوسرے بٹن کو جو ہے وہ پریس کرتے بھی رہیں یا دبا کے بھی رکھیں تو دوسرا کنٹیکٹر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ اب میں اس سرکٹ کو جو ہے ان کنٹیکٹر پر بنا کر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ کو جو ہے وہ آپریٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں پاور کا سرکٹ جو ہے وہ بنا کر آپ کو دکھاؤں گا۔ دوستو یہ جو اوور لوڈ کا پوائنٹ تھا وہ ڈرائنگ میں مس تھا، جو میں نے اب بنا دیا ہے کہ فیز جو ہے وہ 95 جو اوور لوڈ کا پوائنٹ ہے وہاں سے ہم دیں گے، اور 96 جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہمارے پش بٹن ہے ان کو ہم دیں گے۔ اوور لوڈ کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی دونوں موٹروں میں سے کسی میں کوئی پرابلم ہو تو اگر ٹرپ ہوتی ہے تو جو ہمارا سرکٹ ہے وہ کام نہیں کرے گا، تو جو موٹر وغیرہ ہے وہ جلنے سے بچ جائے گی۔ تو ڈرائنگ کے مطابق جو ہے وہ میں آپ کو سرکٹ جو ہے وہ بنا کر دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے فیز جو ہے وہ اس کا جو 95 ہے پوائنٹ اس میں دے دیا، اور 96 جو ہے وہاں سے نکال کر ہم جو دونوں پش بٹن ہیں ان پہ دے دیں گے۔ اوور لوڈ جو ہے وہ یوز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں نے جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اگر آپ جو ہے اوور لوڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو میری جو اوور لوڈ والی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں جو دے دوں گا، آپ وہاں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بٹن تک جو ہے وہ فیز ہمارا آ گیا ہے، اور وہی فیز جو ہے وہ لگا دیں گے جو ہمارا دوسرا پش بٹن ہے اس پہ۔
यहाँ तक जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ये वाला जो अगला सर्किट है वो हम कंप्लीट करेंगे। जो हमारा लेफ़्ट वाला बटन है वहाँ से हम फेज़ निकालेंगे और जैसा कि ड्राइंग के मुताबिक K2 जो है इसके क्लोज पॉइंट पे हम देंगे और इसी तरह जो हमारा दूसरा बटन है उसका जो ओपन पॉइंट है उससे निकाल कर जो पहले वाला हमारा कॉन्टेक्टर है उस पर लगा देंगे, जो क्लोज पॉइंट है उस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला पुश बटन था उससे निकाल कर मैंने जो हमारा K2 वाला ये वाला कॉन्टेक्टर है इस पर लगा दिया है और जो दूसरा पुश बटन है उसके ओपन से जो है वो निकाल कर K1 जो है उस पर लगा दिए। अब ड्राइंग के मुताबिक जो है K2 का जो क्लोज पॉइंट है उसकी आउट जो है वो K1 जो है इसकी कॉइल पर लगानी है और जो K1 का क्लोज जो है इसकी आउट जो है वो K2 पर लगानी है। तो वो मैं आपको लगा कर जो है वो दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया K2 कॉन्टेक्टर। इसके जो वायर है वो हम लगा देंगे K1 की जो कॉइल है उस पर और K1 का जो क्लोज पॉइंट है उसकी आउट जो है वहाँ से निकाल कर हम दे देंगे जो K2 है इसकी कॉइल पे। यहाँ तक जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है न्यूट्रल वायर की और उसके बाद मैं आपको जो है वो ऑपरेट करके जो है चेक करवाऊंगा सर्किट। न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने दोनों जो कॉन्टेक्टर हैं उन पर लगा दी है और अब जो है वो मैं सप्लाई आपको जो है लगा कर दोनों कॉन्टेक्टर जो है वो ऑपरेट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस बटन से हमारा जो है ये वाला कॉन्टेक्टर लग रहा है और इस वाला जो कॉन्टेक्टर है ये वाले बटन दबाने से जो है वो काम कर रहा है। अगर हम एक बटन को जो है वो दबा कर रखें और दूसरा बटन जो है उसको दबाते अगर रहें तो कॉन्टेक्टर जो है वो दूसरा ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो चुका है ये वाला कॉन्टेक्टर लगने की वजह से। और अगर हम इसको दबा कर रखते हैं और इसको दबाते हैं तो फिर से वही काम होगा कि जो दूसरा कॉन्टेक्टर है उसका जो क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो चुका है। अब मैं जो ये सर्किट है इसकी जो पावर डायग्राम है वो बनाकर आपको दिखाता हूँ। दोनों कॉन्टेक्टर जो है K1 और K2 इनके जो पावर के पॉइंट है उनसे ही रिवर्स फॉरवर्ड जो है वो उसका अमल होता है। तो उसके लिए हमारी जो सप्लाई है उसको किस तरह जो है वो पावर पर लगाते हैं वो मैं आपको लगाकर जो है वो दिखाऊंगा। सप्लाई जो है 3 फेज, एक कॉन्टेक्टर जो है उस पर हम लगा देंगे रेड, येलो और ब्लू और इसी तरह जो है हम इस सप्लाई को जो है वो जो हमारा अगला कॉन्टेक्टर है उस पर लगा देंगे। पहला जो कॉन्टेक्टर है जिस तरह उस पर सप्लाई होगी उसी तरह पहला जो हमारा फेज है रेड वाला, दूसरा कॉन्टेक्टर जो है उसी के रेड जो है उसका जो पहला पॉइंट है उसी पर लगा देंगे। इसी तरह येलो जो दरमियान वाला फेज है इसको दरमियान वाले पे और तीसरा जो ब्लू है उसको तीसरे पे लगा देंगे। सप्लाई जो है वो हमारी इसी तरह आ जाएगी और जो कॉन्टेक्टर की आउटपुट है वहाँ से हम जो है वो एक फेज चेंज करेंगे। कोई भी आप एक फेज चेंज कर सकते हैं। फेज चेंज करने का तरीका ये है कि हम जो तीसरा पहले कॉन्टेक्टर का तीसरा पॉइंट है उसको दूसरा जो कॉन्टेक्टर है हमारा उसके पहले पॉइंट से मिला देंगे। दरमियान वाला जो है वो दरमियान वाले के साथ पहले कॉन्टेक्टर का जो पहला पॉइंट है उसको हम मिला देंगे तीसरे के साथ। तो इस तरह हमारा जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो है इस सर्किट को जो है कॉन्टेक्टर पर बनाकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ड्राइंग के मुताबिक जो है वो मैंने सप्लाई इसी तरह लगा दी है कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ इसी तरह मैंने लगा दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्टेक्टर का पहला पॉइंट है इसको मैंने पहले पॉइंट के साथ लगा दिया। दूसरा पॉइंट जो है ये ब्लैक वायर मैंने यूज़ की है जो मैंने दरमियान वाले जो पॉइंट है उन पर लगा दिए
اور تیسرا پھر ریڈ میں نے کلر یوز کیا ہے جس کو میں نے تیسرے والے کے ساتھ لگا دیے۔ اگر آؤٹ پٹ کی بات کریں تو باہر والا جو ہے وہ باہر والے کے ساتھ، درمیان والا درمیان والے کے ساتھ، اور جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو پہلے کے ساتھ جوڑ دیے۔ سرکٹ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب میں جو اوور لوڈ ہے اس کو لگاتا ہوں جو ہمارا کانٹیکٹر ہے اس کے ساتھ، اور بعد میں سپلائی لگا کر میں آپ کو جو ہے وہ چیک کرواتا ہوں جو ہمارا سرکٹ ہے۔ تو دوستو سپلائی جو ہے وہ میں نے لگا دی ہے۔ پاور کی سپلائی جو ہے وہ میں علیحدہ سے دے دوں گا اس کو، اور جو ہماری کنٹرول کی ہے وہ میں علیحدہ سے لگا دیتا ہوں۔ سرکٹ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میرے پاس چونکہ گھر میں سنگل فیز ہے تو میں نے سنگل فیز لگا دی۔ ایک جو پہلا پوائنٹ ہے کانٹیکٹر کا اس پہ، اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہاں پہ میں نے لگا دی ہے نیوٹرل وائر، اور اسی طرح جو بلب کی ایک وائر ہے اس کو میں نے لگا دیا پہلے پوائنٹ پر۔ سرکٹ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب میں جو دونوں بٹن ہیں وہ باری باری پریس کر کے تو آپ کو بلب جو ہے وہ آن کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے کانٹیکٹر جو ہے وہ دونوں ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا بٹن دبانے سے یہ والا جو کانٹیکٹر ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر میں یہ والا بٹن دباؤں تو یہ والا ہمارا جو کانٹیکٹر ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اگر میں ایک کو پریس کر کے اگر دوسرا بٹن دباؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا، اور اگر میں اس کو پہلے دبا کر اس کو اگر دباتا رہوں تو پھر کام نہیں کرے گا۔ دوستو میرے پاس جو وائر جو تھی ان کے 3 کلر نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے 2 کلر ہی یوز کر دیے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور آپ جو ریورس فارورڈ سرکٹ ہے وہ بنانا سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہیں تک تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔